میری بہن مجھے چھوڑ کے گئی ہے. بس بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں. بہنیں آپ کو بہت اچھا یاد رکھتی ہیں. ان کو ماں باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کو ایسے نہ اکیلا نہ چھوڑ. تو ان کے مسائل حل کر کے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر کے ہمیں جو سکون ملتا ہے شاید وہ آپ کو ان لفظوں میں بیان نہ ہم کر سکیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم اپنی ماں کو رکھ نہیں سکتے، ہم اپنی بہن کو نہیں رکھ سکتے. یہ سب دنیاوی باتیں ہیں. رزق دینا تو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو بھی رزق دینا ہے. تو رزق دینا کوئی اتنا ہمارے لیے بھاری نہیں ہے ہماری ماؤں کو یا اپنی بہنوں کو. کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں تو رزق کے ساتھ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمیں رزق مل جائے تو ہم خوش ہوں گے. ظاہر ہے یہ ایک جسم کا حصہ ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بہنیں ہیں، یہ خونی رشتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور انہیں اپنے گھروں سے اس طرح سے بے یار و مددگار نہ کیا جائے کہ وہ پتہ لگے کہ آدھی رات کو بیٹی نے ماں کو گھر سے نکال دیا تو مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو بیٹے نے کہا کہ آپ ادھر رہیں اور میں بندوبست کر کے آپ کو واپس لے جاؤں گا. یہ سب کچھ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ ہماری دنیا سنورے گی اور نہ ہی ہماری آخرت. جب تک ہمارے والدین حیات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں اور ان کی خدمت کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں بنت فاطمہ اولڈ ایج ہوم اسلام آباد میں، جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہے. تو آئیے ان خواتین کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین میں بتاتا چلوں یہاں وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے مختص کر دی. یہاں وہ خواتین ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دی. لیکن جب ان کی اولاد کا وقت ہے، ان کی اولاد کا ان کو سنبھالنے کا وقت ہے، جب ان کی اولاد جوان ہوئی تو وہ انہیں یہاں چھوڑ گئی. تو آئیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی زندگی کے حسین لمحات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ یہاں کیسے پہنچی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. وہ کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک، آپ سنیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. کہاں سے ہیں آپ؟ میں پنڈی سے. پنڈی سے؟ جی. یہاں کیسے پہنچے؟ یہاں ایکچولی میری بہن مجھے چھوڑ کے گئی ہے. بہن چھوڑ کے گئی ہے؟ جی. تو آپ کے بیٹے، آپ کے ہسبینڈ؟ میری شادی نہیں ہوئی. آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں. تو بہن کیوں چھوڑ کے گئی ہے؟ وہ سسرال کو پرابلم تھی اس وجہ سے. اس کے سسرال کو پرابلم تھی، وہ آپ کو یہاں چھوڑ جی. ٹھیک. تو آپ کو اپنی فیملی یاد آتی ہے یہاں؟ ہاں جی. نہیں مجھے کوئی یاد نہیں آتا. کوئی یاد نہیں آتا. تو کیسا فیل کرتے ہیں یہاں پہ؟ بہت اچھا. بہت اچھا. جی. کیسی یہ ساری فیملی آپ کی بیٹھی ہے؟ ہاں جی. اس فیملی میں کیسا فیل کرتے ہیں؟ اچھا فیل کرتے ہیں؟ ہاں جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کہاں سے ہیں آپ؟ میں راولپنڈی سے بھی، مری سے بھی. راولپنڈی سے؟ ہاں جی، مری سے بھی. مری سے بھی ہیں؟ ہاں جی. یہاں کیسے پہنچی؟ یہاں پہ بہن کے گھر تھی، بہن یہاں چھوڑ. بہن یہاں چھوڑ؟ ہاں جی. تو آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بھائی ہے. کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک کا بیٹا تو باہر ہے اور ایک جاب سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک جی جو جاب سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، پہلے کیا جاب کرتے ہیں؟ ہوٹل میں ڈائریکٹر آپریٹر تھی. اور آپ کیسے یہاں پہنچے؟ آپ کے بھائی ایک باہر ہوتے ہیں؟ نہیں، بھتیجا باہر ہوتا ہے. ہاں جی، وہ باہر ہوتا ہے. بھائی دونوں یہاں اسلام آباد ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں. ایک مری میں ہوتا ہے، ایک پنڈی میں ہوتا ہے. ہاں جی. جی. آپ کو یہاں کون چھوڑ کے گیا؟ مجھے یہاں میری سسٹر. کیوں سسٹر کیوں چھوڑ؟ ان کا فائنینشیل پرابلم تھی. فائنینشیل. جی. تو آپ کے بھائی نہیں آپ کو ساتھ رکھتے؟ بس ان بھابھی ہیں نا تو اس وجہ سے. بھابیاں تنگ کرتی ہیں؟ جی. جی. کیا کہتی ہیں بھابیاں؟ بس وہ کہتی ہیں ہم نہیں رکھتے. بھابیاں کہتی ہیں ہم نہیں رکھتے اور بھائی آپ کو یہاں چھوڑ؟ بھائی نہیں، بہن چھوڑ. بہن چھوڑ؟ جی. اور بھائی نے نہیں گھر رکھا؟ جی. آپ کے والد جو ہیں ان کی ڈیتھ. ہاں جی. جب والد تھے تب تو اپنے گھر رہتے تھے؟ ہاں جی، اپنے گھر. باپ اپنی بیٹیوں کے خواب تو بہت سے جاتے ہیں، باپ کیسے اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر چھوڑ سکتے ہیں، کہیں چھوڑ سکتے ہیں؟
تو جب بھائیوں پہ آئی تو بھابھیوں کے بیہیو کی وجہ سے بھائیوں نے انہیں یہاں بھیج دیا, بہن یہاں چھوڑنے آئی. تو آپ کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی؟ ہوئی بھی جی. تو آپ کے بیٹے ہیں؟ نہیں بچے نہیں. بچے نہیں؟ ہسبینڈ کدھر ہیں؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی ڈائیورس ہوئی تھی نا, اس کے بعد ڈیتھ ہو. تو آپ کو اپنی فیملی یاد آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے. جب یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, بس تھوڑا ڈپریس ہوتی ہوں, پھر ٹھیک ہو جاتی ہوں. ڈپریشن میں جاتے ہاں ہیں. جی کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 2 سال ہے. ہاں جی 2 سال. اتنے سال جو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے, تو اب فیملی کے بغیر یہاں رہ رہی ہیں, تو کیسا اداس تو ہوتی ہوں گی آپ؟ ہاں جی ہوتی ہوں, لیکن پھر ٹھیک ہو جاتی ہوں. پھر سب تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہوں, پھر صحیح ہو جاتی ہوں. کیا کہتے ہیں بھائیوں کو؟ بھائی کو میں جہاں بھی رہی ہوں خوش رہے. ہاں جی سب یہ خوش رہے, جہاں بھی رہے خوش رہے. دعا کرتے ہیں. ہاں جی جی. کیسے بھی دعا کر لیتے ہیں آپ؟ انہوں نے تو آپ کو گڑوں سے نکال دیا, آپ کو کہیں یہاں چھوڑ کے, تو آپ کیسے دعا کر لیتے ہیں؟ بہنیں ہیں نا, بھائی بھائی. بہن تو بہن. ہاں جی کبھی آنسو آتے ہیں بھائی کو سوچ کے؟ ہاں جی. کیا کہنا چاہیں گے بھائیوں کے لیے؟ بس بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں. بہنیں آپ کو بہت اچھا یاد رکھتی ہیں. ان کو ماں باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کو ایسے نا اکیلا نہ چھوڑ. ماں باپ کی جب ڈیتھ ہو جائے تو بھائیوں کو یہی کہنا چاہیں گی کہ بہنوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, وہ آپ کے بارے میں بہت خیال رکھتی ہیں, بہت دعائیں کرتی ہاں جی جی جی. ہیں. جی ناظرین, ان کی بھی کہانی آپ نے سنی. ان کے جب والد حیات تھے تو یہ والد کے پاس رہتی تھی, لیکن جب والد کی ڈیتھ ہوئی تو بھائی بہنیں انہیں یہاں چھوڑ کے چلے گئی. تو آئیے آگے جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ ہے یہاں کی زندگی, اور یہ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن نے انہیں یہاں پناہ دی, ان کا یہاں خیال رکھتے ہیں. تو دوسری ماں جی کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ, آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میں بھی ادھر اسلام آباد سے ہی. اسلام آباد سے. یہاں کب سے ہیں؟ یہاں مجھے یہ 3 سال شروع. تیسرا سال. ہاں شروع. کیوں یہاں کیسے پہنچی؟ بس کوئی دوست تھی وہ لے آئی. اس کی امی ادھر بیمار تھی نا, کوئی داخل ہوئی تھی, تو وہ مجھے پھر لے کر آئی. آپ کی فیملی کہاں؟ مجھے کہتے تھے میری فیملی کچھ میرے لاہور رہتے ہیں, باقی ایک بھائی لاہور رہتا ہے, بھابھی, تو باقی 3 ادھر پنڈی میں رہتے ہیں, ٹینچ باٹے میں. ایک بھائی لاہور رہتے, 3 پنڈی میں رہتے ہیں. 3 پنڈی میں رہتے ہیں. آپ کی اولاد ہے, بیٹے ہیں؟ ہاں میری اولاد ہے, 2 بیٹی ہیں, 1 بیٹا. وہ کیا کرتے, بیٹا کیا کرتے؟ بیٹی باہر گئی ہوئی ہے لندن, تو 1 بیٹا ادھر ہے پاکستان میں. وہ یہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پاپا کے پاس اور ہوتا ہے چچا کے پاس رہتی ہیں. جو وہ اپنے والد کے پاس. والد کے پاس وہ رہتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کو یہاں کیوں چھوڑ گئیں, آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بس وہ چھوڑ کے نہیں, وہ دوست تھی نا میری قریبی بیسی بہن سی بنی ہوئی تھی, تو وہ کہتی ہے میری امی بیمار ہے, داخل ہوئی ہے, تو وہ میرے ساتھ پھر آ جائیں گے. تو میں بھی اس کے ساتھ آ گئی ہوں. پھر وہ مجھے ادھر چھوڑ کے تو خود برطانیہ چلی گئی. آپ کی بیٹے بیٹیاں جو آپ یہاں آتے ہیں, ہیں, میری بیٹا جو ادھر ہے نا وہ ملنے مجھے وہ آتے آپ ہیں. کو لینے نہیں آتے؟ نہیں لینے بھی آتے ہیں, کہتے ہیں گھر آ جائیں. کہتے ہیں آ جائیں. یاد آتے ہیں آپ کو؟ یاد آتے ہیں کہ امی ابو فوت ہو گئے, تو ہاں امی ابو فوت ہو گئے. بھائی بھابیاں بہنیں یاد آتی ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, بچے آتے رہتے ہیں ملنے. بھائی یاد آتے ہیں؟ ہاں بھائی بھی, بھابھی بھی آئی تھی ملنے, بڑی عید کو آئے تھے. بڑی عید کو آئے تھے. جی ناظرین, بڑی عید کو تقریباً مطلب کافی ٹائم ہو گیا, تو اس کے بعد کوئی اس کے بعد نہیں آئے. باجی سے میں کہتی ہوں میں فون کراؤ تو پھر میں بلاؤں ان کو, مل جائیں. بڑی عید کو آئے تھے, بیٹی بڑی عید کو آئی تھی. تو آپ کو یاد نہیں آتا جب آپ ان کے ساتھ رہتے تھے؟ بس یاد آتے ہیں, آپ پھر نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, دل اپنا بھلا جائے. سوچتے نہیں ہیں, بس نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو بچوں کی یاد آئے
اور دل بلاتے ہیں اور کیا. بچے تو یاد آتے ہیں, بہن بھائی بھی یاد آتے ہیں. پھر نماز پڑھتے ہیں, سکون ملتا ہے, دل بلا رہتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف, دل بلانے. پھر اچھے دن گزر رہے ہیں. اب رمضان شریف آ گیا ہے اور بھی اچھا گزر, روزے رکھیں گے اور بھی اچھا. سحری کریں گے, افطاری کریں گے. یقیناً جو سحری اور افطاری اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ بھی آپ, یہ بالکل آپ کی فیملی ہے. ایسے یہ بھی ہیں, اپنے تو دور رہتے ہیں, جو کول قریب ہوتے ہیں وہی اپنے ہوتے ہیں, بہن بھائی وہی ہوتے ہیں. اب افطاری رمضان شریف آ گیا ہے, سب بہن بھائی روزے رکھیں گے تو بس اپنے وہ افطاری جو کبھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی تھی وہ یاد, ہاں وہ یاد آتی ہے, کیوں نہیں آتی, یاد آتے ہیں. کہنا چاہیں گے اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, ہسبینڈ؟ میں کہنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کو, بھائیوں کو, اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد کر رکھے, اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے, تو میرے حق میں بچے کرے. ایک ماں جو ہوتی ہے, ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے غلط نہیں کہہ سکتی. کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی, لوگوں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. پہلے لوگوں کے بچوں کی دعا کرتے ہیں, پھر اپنے بچوں کی دعا کرتے ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہی اچھا کہتی ہے, جی اگر بیٹا غلط بھی ہو پھر بھی ماں اچھا کہتی ہے. کیوں؟ بس بیٹا ہوتی ہے, اولاد ایسی چیز ہوتی ہے, جس بال کو ہاتھ لگائے اسی کا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا درد ہوتا ہے. تو کیسا یہاں کیسا لگتا ہے؟ یہاں ماحول اچھا لگتا ہے, اپنے گھر کی طرح. ہاں, جیسے اپنے بہن بھائی گھر ہیں ایسے ادھر بھی بہنیں بھائی یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہے دل, کیا کرتا ہے, بچے آئیں تو ان کے ساتھ جاؤں, ایک ہفتہ رہ کے پھر آ جاؤں ملنے. جی ناظرین, بچے بھی خوش ہو جائیں, دل ضرور کرتا ہے. ایک ماں کبھی بھی اپنی گھر جائیں تو بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے کچھ غلط نہیں کہہ سکتی, لیکن ماں کا جو درد ہوتا ہے وہ ماں ہی جانتی ہے. تو میں دوسری ماں جی ساتھ بیٹھی ہیں, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں کیسے پہنچی ہیں. یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کی ہے, ساری زندگی اپنی اولاد کی خدمت کرتی رہی ہیں, ساری زندگی اپنی اولاد کا خیال رکھتی رہی. لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے, اولاد کے سنبھالنے کا وقت آتا ہے تو وہ ماؤں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں. جی ناظرین, بنت فاطمہ فاؤنڈیشن اسلام آباد کی آنر جو اسے آن کر رہی ہیں بشریٰ حسن, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ رہتے ہیں, کیسے ان کو فیل کرتے ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی بشریٰ, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے ساتھ کھیل کے, یا ان کے ساتھ آپ جو باتیں کرتے ہیں, میں نے آپ کو دیکھا, کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, بالکل یہ ہمارا ایک خاندان بن چکا ہے, اور اس خاندان میں بہت سے فرد کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. ہماری دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, ہم نے انہیں بہت سے نام دیے ہوئے ہیں, اور ان سب کے ساتھ ہم لوگ وقت گزارتے ہیں. میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ سے, 2 سال کی چھوٹی بیٹی ہے. وہ جب نیچے آتی ہے تو ان لوگوں کو بہت چہروں میں خوشی اور رونق بلکہ آ جاتی ہے ان کے, تو ان کے ساتھ بالکل کھیلتی بھی ہیں, ان کو پیار سے نام بھی دیے ہوئے, کسی کو گڑیا کہہ رہی ہیں, کوئی رانی, تو اس طرح کر کے بہت اچھا یعنی وقت گزارتے ہیں یہ لوگ بھی. اور ہم لوگوں کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں بالکل گھر جیسا ہی انوائرمنٹ دیں. جب ہم نے شروع کیا تھا, جو بنت فاطمہ کی جو بانی ہیں وہ میری مدر ان لا ہیں, وہ کراچی میں ہیں, اور اس وقت کراچی میں ہمارے پاس 70 مائیں ہیں جن کی وہ خدمت کر رہی ہیں, اور ان کا بیٹا اسد ہوتا ہے کراچی میں. اس کے بعد اسلام آباد میں 6 سال ہو گئے ہیں. یہاں پر میں ہوتی ہوں, میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں, اور میرے بچے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد 1.5 سال ہو گئے, لاہور میں ان کی بیٹی نے برانچ کھولی ہے, جہاں پہ بھی اس وقت 10 مائیں ہیں, اور اسلام آباد میں 18 مائیں ہیں میرے پاس. اچھا, یہ بتائیں کہ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن جہاں یہ مائیں آتی ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن ہے جہاں ان ماؤں کا اتنا خیال رکھا جائے گا؟ اور جب میں نے کسی بھی ماں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہاں یہ ہماری ایک فیملی بن چکی ہے. اپنی فیملی کو ضرور یہ یاد کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی ایک فیملی جیسا ماحول, اور یہ جو گھر ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ عام بندے کو یہ گھر پرووائڈ بھی نہیں ہوتا جو آپ نے انہیں پرووائڈ کیا. جی بالکل, کیونکہ یہ ایک سوچ کے اوپر ہے نا. ہمارا اصل میں مقصد یہی ہے کہ ہم جیسا خود کھاتے ہیں, ہم جیسا خود پہنتے ہیں, ہم ان کو بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ادارے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ گھر میں اپنے آپ کو سمجھیں کہ محفوظ ہیں. ہم ان کی صحت کا خیال رکھیں, وہ جسمانی ہو, ذہنی ہو,
किसी भी तरह से हम इनको इनके घर जैसा माहौल, इन्हें अपनों का प्यार देना चाहते हैं। बिल्कुल वो बात तो एक ये हकीकत है, और इनका उनके साथ जो खून का रिश्ता है बच्चों के साथ, वो तो हम लाख कोशिश भी करें कि ये भूल जाएं या कम उनकी इस मोहब्बत को करना चाहें, लेकिन वो नहीं हो सकती। कोशिश हमारी बिल्कुल होती है, हमारा मकसद है कि हम इनको बिल्कुल अपनी ये जो गैर के जो रिश्ते हैं इनको हम अपना बनाएं, और बिल्कुल ये लोग हम मेरे बच्चों का और मेरा अगर हम नज़र ना आए तो इंतज़ार करते हैं, पूछते हैं ये लोग कि भाई आज बुशरा नज़र नहीं आई, बच्चे नज़र नहीं आए। तो माशाल्लाह से हम लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो ये लोग मेरा इंतज़ार करती हैं कि बुशरा को या बाजी को बुलाइएगा आप, तो हमने उनसे बात करनी हो। तो इनके मसाइल हल करके, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करके हमें जो सुकून मिलता है, शायद वो आपको इन लफ्ज़ों में बयान ना हम कर सकें। बिनते फातिमा फाउंडेशन के बारे में बताएं, कैसे इनिशिएटिव ये लिया गया, कैसे इसका आगाज़ किया गया, और अब जो जिस मुकाम पे ये फाउंडेशन पहुंची है इसके बारे में। जी बिल्कुल, इसका आगाज़ जो है वो मेरी सास ने ही किया था, जो कि बानी है बिनते फातिमा की। अभी उन्होंने उनकी इस काविश और मेहनत की वजह से अब पूरे पाकिस्तान में 3 ब्रांचेस बन चुकी हैं। इस्लामाबाद में बनी, उसके बाद अब लाहौर में है। मेन असल में उन्होंने जो मुतासिर हुई थी, उनके पड़ोस में एक फ़ातिमा नाम की खातून थी। ज़ाहिर है वो ओल्ड एज थी, बुढ़ापा तो उन पर था, और खाने पीने से बहुत ज़्यादा वो मोहताजी वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। बिल्डिंग में सब लोग जानते थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता था, कोई उन्हें खाना वगैरह नहीं देता। बस वो इसी तरह से जब पता लगा 3 दिन कि वो नज़र नहीं आई, उनके अखबार वाला काफ़ी पुराना था, वो उन्हें जानता था। 3 दिन से अखबार बाहर पड़े हैं और फातिमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर बिल्डिंग वालों को सबको जमा किया, उन्होंने दरवाज़ा जब खोला तो वो बाथरूम से बाहर आ रही थी, तो गिरी हुई थी, ज़िंदा थी, लेकिन कपड़े उनके सही तरीके से पहने हुए नहीं थे। उनको उन्होंने चादर दी, फिर उन्होंने कहा कि हम इसको किसी इदारे में जमा करा देंगे। उस वक़्त तो ईदी का ही नाम था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ईदी ओल्ड होम में नहीं जाना चाहती। तो उस वक़्त मेरी जो सास है, उन्होंने ये सब कुछ देखा, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो पहले से ही उनको जान रही थी, उनको खाना वगैरह देती थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। फिर सब इसी तरह बिल्डिंग वालों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फरजाना के पास रहना चाहती हूँ। उन्होंने उनकी सारी फिर ट्रीटमेंट करवाया, उनका जो हड्डी उनकी टूट गई थी वो भी फिर ले जाके उन्हें हॉस्पिटल्स वगैरह में चेक करवाया। जो पड़ोस वाले थे, बिल्डिंग वाले जानते तो थे, लेकिन उनकी किसी भी मदद के लिए वो नहीं आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने आके हॉस्पिटल्स वगैरह में भी चेक किया उनको कि वाकई फरजाना इनका इलाज करवा रही है कि नहीं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से ही ये जो है ना इस खिदमत का आगाज़ हुआ था। उन्होंने फिर सोचा कि मैं एक घर जैसा माहौल दूँ जहाँ पे मैं ख़ुद भी हूँ, और मैं इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगी। इन्हें जिस टाइम भी, चाहे वो दिन हो रात हो, किसी भी टाइम इनको ज़रूरत होगी, मैं उस वक्त इनके पास होंगी। तो फिर ये कराची से ही उन्होंने ये सोचा, वहाँ पे फातिमा आई, 1 2 3 हमारी माँ करते करते जो है ना आज इतना बड़ा सेटअप बन गया। हमारे देखने वाले उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों को यही पैगाम है कि जिस तरह से हम इन माँओं की दुआएं ले रहे हैं, हम इसमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देख रहे हैं कि ये हमारी दुआ भी है कि हमारे बच्चे भी बिल्कुल नेक हों, और इनकी माँओं की दुआओं से हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी, और इसी तरह उनकी भी बदल सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि माली हालात अच्छे नहीं हैं, हम अपनी माँ को रख नहीं सकते, हम अपनी बहन को नहीं रख सकते। ये सब दुनियावी बातें हैं। रिज़्क़ देना तो अल्लाह ताला ने चुंटी को भी रिज़्क़ देना है, तो रिज़्क़ देना कोई इतना हमारे लिए भारी नहीं है, हमारी माँओं को या अपनी बहनों को। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, तो रिज़्क़ के साथ ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें रिज़्क़ मिल जाए तो हम खुश होंगे। ज़ाहिर है ये एक जिस्म का हिस्सा है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, ये खूनी रिश्ते हैं। तो जितना हो सके उनका ख्याल रखा जाए, उनकी खिदमत की जाए, और उन्हें अपने घरों से इस तरह से बेयारो मददगार ना किया जाए कि वो पता लगे कि आधी रात को बेटी ने माँ को घर से निकाल दिया, तो माली हालात अच्छे नहीं है, तो बेटे ने कहा कि आप इधर रहें और मैं बंदोबस्त करके आपको वापस ले जाऊँगा। ये सब कुछ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना हमारी दुनिया संवरेगी और ना ही हमारी आखिरत। जब तक हमारे वालिदैन हयात हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पास रखें और उनकी खिदमत करें। हम अब खुद ही देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में कैसे तब्दीली आएगी।